ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین ہمارا جو آج کا ٹاپک چل رہا ہے وہ برداشت چل رہا ہے، اور برداشت ایک ایسی چیز ہے کہ جس ایک چیز کو اپنا لیں تو دنیا میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ برداشت اگر ہم کر لیں تو ہمارے رشتوں میں دراڑیں نہیں پڑتی۔ برداشت اگر ہم کر لیں ہم آپس میں بھائی بھائی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ برداشت اگر ہم کر لیں تو ہم محلے میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ برداشت اگر ہم کر لیں تو ہمارا معاشرہ ایک یعنی کہ ایک ہو سکتا ہے۔ برداشت کا جو لفظ ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو برداشت کرنے سے انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ بھائی بھائی سے پریشان ہے، بھائی بھائی کی نہیں آپس میں بنتی، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، ماں بیٹی کی نہیں بنتی۔ یہ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ہم ماں کی بات کو برداشت نہیں کرتے، ہم باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتے، بھائی کی بڑے بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم برداشت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم برداشت کرنا سیکھ لیں گے تو ہمارے رشتے بھی برقرار رہیں گے، ہماری معاشرے میں بھی عزت رہے گی، وہ اتفاق میں بھی برکت رہے گی۔ برداشت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایک کام کرنے سے حقوق العباد بھی پورے ہوں گے اور آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ بردباری بڑا دل کا مظاہرہ۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، میں پہلے بھی میں سنانا چاہ رہا تھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، آپ دونوں بھائیوں کی آپس میں کچھ ایک دفعہ تلخ کلامی ہو گئی، تو آپ دونوں اپنے اپنے گھر میں موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین کیونکہ چھوٹے تھے، آپ نے سوچا کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ناراض ہیں، مجھے جانا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے گھر سے سفر شروع کیا کہ چلو ہم بڑے بھائی کے پاس چلتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، اگرچہ غلطی ہے یا نہیں لیکن اب معافی مانگتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں۔ اور آپ جب گھر سے نکلے نا تو آپ تھوڑا سا سفر آپ نے کیا، تھوڑا سا سفر کر کے آپ واپس آ گئے، تو آپ نے واپسی پر ایک رکا لکھا، رکا لکھ کے آپ نے غلام کو دیا کہ جاؤ میرے بڑے بھائی کو یہ رکا دے دو۔ تو جب وہ غلام رکا لے کے گیا تو حضرت امام حسن نے پڑھا، تو جب رکا پڑھا تو آپ رونا شروع ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو وہ جو ہے نا جب رونا شروع ہو گیا نا تو آپ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ چلو ہم نے حضرت امام حسین کے پاس چلنا ہے۔ تو غلاموں نے پوچھا کہ اے حضرت آپ بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں، دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ نے ان کا رکا پڑھ کے ایسی کیا بات کہی ہے انہوں نے کہ آپ نے رونا شروع کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی چھوٹا جو ہے وہ آ رہا تھا، تو لیکن اس نے رکے میں یہ لکھا ہے کہ اے میرے بڑے بھائی، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن رستے میں مجھے اپنے نانا جان کی ایک حدیث یاد آئی کہ جو صلح کی طرف پہلے جائے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میری جو ہے عزت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جاؤں اور میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جو ہے نا بعد میں جائے۔ تو میں نے یہ لکھا انہوں نے رکے میں یہ ہے کہ آپ میری طرف آ جائے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کو راضی کرتا ہوں، لیکن آپ میری طرف پہلے آ جائے تاکہ آپ جنت میں بھی پہلے چلے جائیں۔ یہ ہے ان کے ایک طرز عمل، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ناظرین ہمیں بھی اس بات پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب ہمارے پاس ٹائم بھی اب مختصر ہے، میں نے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیا، آپ صرف یہ بتائیں کہ ہم برداشت کرنے سے ہمیں دنیاوی کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، جس طرح میں نے بتائی ہیں دنیاوی کتنے فائدے؟ میں پہلے جو ہے نا آپ کے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بات کر کے پھر آپ کو دنیاوی چند ایک فوائد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار اور حلیم طبیعت کے تھے، نہایت ہی، ٹھیک ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا آپ کا ایک غلام تھا، تو اس نے نا آپ نے دعوت کی، چند احباب آپ کے پاس موجود تھے، تو وہ غلام جو ہے نا اس سالن کا بڑا ہوا برتن لے کے جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا، آپ سے گزرنے لگا، تو کیا ہوا کہ بائی چانس جو ہے نا وہ سالن جو ہے نا حضرت امام حسن کے اوپر گر گیا۔ اب وہ آگ میں جلتا ہوا گرم سالن جب گرا تو آپ نے اوپر دکھا، تو اس نے جھٹ سے، غلام بھی نبی کے گھر کا غلام تھا، اس نے کہا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ آپ اسی وقت غصے کو پی گئے، سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، آپ نے فرمایا معاف کیا۔ کیا بات ہے۔ پھر آگے وہ کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے اسے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس قدر
ایک تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس گرم جو سالر سے وہ تپ رہا ہے، دکھ رہا ہے، غصے کو بھی پی لیا، پھر مہربانی بھی کر دی، پھر اس کو غلام کو بھی آزاد کر دیا. سبحان اللہ. آج کل ہمارے کپڑوں میں ایک ذرا سے خراب ہو جائے نا تو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوستو اس برداشت کے ہمیں جس طرح معاشرتی جو ہے فوائد ہیں، اسی طرح ہمیں روحانی اعتبار سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. روحانی اعتبار سے ایک تو ہمارے ایمان میں پختگی آئے گی، ہماری جو ایمان کی کمزوریاں ہیں وہ ختم ہوتی چلے جائیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ جو بندہ حلم کرنے والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا، اس کا علم زیادہ ہوگا، اس کا اخلاق حسنہ زیادہ ہوگا. جب اس کا اخلاق حسنہ زیادہ ہوگا تو اس کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں، حقوق العباد اس کے درست ہوں گے. حقوق العباد میں اس کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ادھر ادھر جتنے بھی حقوق ہیں وہ درست ہوں گے. معاشی اعتبار سے اس بندے کا وقار بڑھے گا، لوگ اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں گے، اس کا رتبہ اور معیار اور وقار بلند ہوگا. پھر اس بندے کے پاس لوگ بلا جھجک آئیں گے اور بیٹھ کر اپنے فوائد لے کے جائیں گے. اخلاقی اعتبار سے اس کا جو ہے نا وہ روز بروز درجہ وہ بھی بڑھتا جائے گا. اور پھر جو حلم کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ حلم جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہے. جب انسان اس وصف سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور اس برداشت سے میں یہ آپ کو آج اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری معاشی زندگی کے 80% جو مسائل ہیں وہ اس برداشت سے ختم ہو سکتے ہیں. ہماری گھر کی لڑائیاں، ہماری دوستوں کے ساتھ لڑائیاں، ہماری کسی کو دیکھ کر جلن ہونا، یہ ادھر ادھر، ایسے کئی معاملات وہ اس برداشت سے ختم ہو سکتے ہیں. اور جب بندہ برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یقین مانے اس کو ایک دلی سکون ملتا ہے، اس کے دل کو قرار اور وقار ملتا ہے، اس کی عبادت میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو بندگی کا طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے. پھر ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. کیوں؟ اور یہ جو ہے بردباری یہ انبیاء کا وصف ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب میں اس وصف کو پیدا فرما دے، اگر ہے تو اس کو اور زیادہ کر دے. ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور میں اپنے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کروں گا کہ یا باری تعالیٰ کہ جو ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. ابھی ہمارے ساتھ ثنا موجود ہے، ہم نے اسے نعت بھی سننی ہے، نعت